نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد معلم الجود والكرام وآل الكرام وصحب العظام وبارك وسلم. قابل عزت و احترام، یہ جان کر معلوم ہو کر بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ کے کلام قرآن مجید کو اللہ کی مخلوق تک اس کے مفہوم کو پہنچانے کی غرض سے گوجری زبان میں باقاعدہ اس کو یکجا کر لیا گیا ہے. اس میں شک نہیں کہ اللہ کا کلام مخلوق الہی کی ہدایت کے لیے آیا ہے، لیکن مختلف زبانیں، جو لوگ عربی نہیں جانتے، قرآن شریف کی زبان نہیں جانتے، ان کے لیے مجبوری ہوتی ہے قرآن شریف کے مفہوم کو سمجھنا. تو اہل علم کا یہ فرض ہے وہ اپنی وسعت اور ہمت کے مطابق مختلف زبانوں میں اسے منتقل کریں. چنانچہ دنیا بھر کی زبانوں میں یہ قرآن شریف کے مفاہیم منتقل ہو چکے ہیں. کمی تھی اس بات کی کہ بڑے صغیر میں جو بہت بڑا قبیلہ اور بہت بڑی برادری ہے، گجر برادری، اس کے لیے قرآنی مفہوم کو آسان سے آسان بنایا جائے. چنانچہ یہ بڑی خوشی ہوئی کہ یہ اس کے لیے سارا عربی زبان میں ریکارڈ کر لیا گیا ہے. اس سے پیشتر ہمارے ایک ساتھی ہیں، دوست ہیں، وہ قمر صاحب مظفر آباد میں ہوتے ہیں. انہوں نے گوجری زبان میں ترجمہ کر کے باضابطہ جس طرح عام تراجم ہوتے ہیں اس کی تشہیر کر دی. کچھ اور ساتھیوں نے بھی یہ کوشش کی، لیکن موجودہ دور میں یہ آسان سے آسان تر بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کی روشنی میں یہ جو اس کو منتقل کیا گیا تو یہ بہت ہی آسان ہو گیا ہے. اس کے لیے میں مبارکباد دیتا ہوں منیر زاہد صاحب کو اور حافظ عبدالرحمن صاحب کو اور ان کے رفقا کو، اور جتنے ساتھی بھی اس کے ساتھ دامے درمے سخنے قدمے جن کا بھی تعلق ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عنایت فرمائے. یہ بہت بڑا وقت کا تقاضا تھا جو پورا کر لیا گیا ہے. اس کو اب منظم طریقے سے آگے لوگوں کو اس کے استفادے کی گنجائش دینی چاہیے تاکہ گھر بیٹھے لوگ آسانی سے قرآن شریف کا ترجمہ سمجھ سکیں، مفہوم سمجھ سکیں اور اللہ کے کلام کو سمجھ کے خدا کا قرب پا سکیں. یہ بہت بڑی نیکی اور بہت بڑا کام ہے. اسی وجہ سے اہل علم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ عالم دین جو قرآنی مفہوم کو سمجھتے ہیں، وہ اس کو عام کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا وارث قرار دیا ہے. تو نبیوں کا کام ہوتا ہے بچھڑے ان کو خدا سے ملانا، ان کو راہ راست پر چلانا. تو یہ بھی جو اہل علم ہیں اپنی محنت اور مشقت سے مختلف زبانوں میں اللہ کے کلام کو آسان کر کے پیش کر رہے ہیں. تو اس کا نتیجہ بھی یہی ہے کہ جو لوگ قرآنی مفہوم سے ناآشنا ہیں اب وہ آشنا ہوتے چلے جائیں گے، ان کے لیے اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. یہ بہت بڑا اہم ترین کام تھا. میں مقرر اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں تو اس ساری ٹیم کو کہ جنہوں نے اس میں محنت کر کے اس کو یکجا کیا. اللہ تعالیٰ آخر انجام تک پہنچانے کی ہمت ارزانی فرمائے. رہا یہ کہ درمیان میں راستوں میں مشکلات آتی ہیں، بحران آتے ہیں، کچھ لوگوں کو یہ راستہ پسند ہوتا ہے، کچھ نہیں، لیکن مرد خدا اور بندہ مومن کا کام ہوتا ہے وہ اپنے مشن کو جاری و ساری رکھتے ہیں. کسی کی مخالفت یا رکاوٹ کی پرواہ کیے بغیر وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں. تو
یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو، آپ کی ٹیم کو یہ برکت والا کام، رحمت والا کام سپرد کیا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ خدا کام لیتا ہے تو ہوتا ہے، بندے کے بس کی بات نہیں، بندے کے ہمت نہیں ہے کہ وہ قدم اٹھا سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ قرآن شریف کو گوجری زبان میں منتقل کر کے، آسان کر کے، اس ایک بہت بڑے طبقے کو اس سے استفادہ کی گنجائش دی گئی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام کو قبول فرمائے اور لوگوں کو اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یا اللہ کافروں کے مقابلے میں غلبہ عنایت فرما، یا اللہ کفر کو شکست فاش عنایت فرما۔ اے ارحم الراحمین، اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے کفر کی طاقتوں سے، کافروں کی سازشوں سے اسلام کو بچا، مسلمانوں کو بچا، مسلمان ملکوں کو بچا، حرمین طیبین کی حفاظت فرما، پاکستان و آزاد کشمیر کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر گام، ہر قدم فتح و نصرت و کامرانی نصیب فرما۔ ہما کار دنیا، ہما کار دین، سپردم خدایا بتو بالیقین، سپردم بتو مایا خیشرا، تو دانی حساب کم و بیشرا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی نور عرشی نبینا شفینا مولانا محمد و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔